السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ وقال اللہ تعالی اذن والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ وقال اللہ تعالی اذن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، رواه البخاری۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع، دین اسلام میں بے حیائی، زنا اور بدکاری کی جو مذمت اور لعنت ہے، حرمت ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ایک جمعہ میں دین اسلام میں شراب کی حرمت اور لعنت کے عنوان سے کچھ باتیں آئی تھی، اور شراب ہی کے قبیل کا یہ گناہ ہے بدکاری، بلکہ دونوں میں آپس میں ایک تعلق بھی ہے۔ جس معاشرے میں شراب کا چلن زیادہ ہوتا ہے وہاں پر زنا اور بدکاری کا چلن بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جس طرح سے شراب کے انفرادی نقصانات ہیں، اجتماعی نقصانات ہیں، تو زنا اور بدکاری کے بھی انفرادی نقصانات ہیں اور اجتماعی نقصانات ہیں۔ اسلام نے جس بات کی تعلیم دی وہ شرم و حیا کی تعلیم ہے، اور شرم و حیا کی ضد ہے بے حیائی، فحاشی، بدکاری۔ زنا اور بدکاری کے سلسلے میں اسلام کی جو سوچ ہے وہ سوچ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، خواہش نفس کا جذبہ رکھا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ شعور اور سمجھ کی عمر سے جوڑ دیا۔ کھانا اور پینا یہ انسان کی وہ ضرورت ہے جو ہماری پیدائش سے جڑی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید اور شرط نہیں ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو
کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن چونکہ جنسی جذبے کا غلط استعمال ہو سکتا تھا اور صحیح سمجھ بوجھ کو اگر الگ کر دیا جائے تو اس جنسی جذبے کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر انسانوں کو جو شیطان بہکاتا ہے تو وہی بے حیائی میں مبتلا کر کے، تو اس کا نفس اور شیطان اس جنسی جذبے کا، جنسی ضرورت کا، جنسی تقاضے کا غلط استعمال نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوغ کی عمر سے جوڑ دیا۔ عاقل بالغ ہم کہتے ہی ہیں کہ شریعت عائد ہوتی ہے اس شخص پر، نماز اس شخص پر فرض ہوتی ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، عقل بھی اس کو آ گئی اور بالغ بھی ہو گیا۔ اس سے ہم اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس سلسلے میں، اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا انتظام اور اہتمام کیا کہ نا سمجھی کی عمر میں، بے عقلی کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا نہیں رکھا، ورنہ بچوں میں چھوٹی عمر میں اگر یہ تقاضا رکھ دیا جاتا، جیسا کہ بھوک کا تقاضا ہے، پیاس کا تقاضا ہے، تو بہت زیادہ اس کا غلط استعمال ہوتا۔ اس لیے اللہ نے سمجھ کی عمر پر اس کو منحصر رکھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سمجھ بوجھ کی عمر میں رکھنے کے باوجود آج بہت سارے انسان جنسی جذبے میں اور جنسی ضرورت کی تکمیل کے سلسلے میں اپنے آپ کو وہ آزاد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ درندوں سے بھی زیادہ گرا دیتے ہیں، حیوانوں سے بھی زیادہ نیچے وہ گرا دیتے ہیں۔ زنا اور بدکاری کے سلسلے میں اسلام کی بنیادی طور سے کہ یہ زنا اور بدکاری کسی کی زندگی میں نہ آئے، معاشرے میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 تدبیریں رکھی ہے۔ آخری تدبیر ہے سزا سے متعلق۔ زنا کی جو سزا ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے اس کا تعلق۔ اس سے پہلے 4 تدبیریں اسلام نے رکھی ہے، اور وہ 4 تدبیریں اگر اختیار کی جائے، کوئی انفرادی لحاظ سے اختیار کرے، اجتماعی لحاظ سے اختیار کرے، تو یہ زنا اور بدکاری نہ انفرادی طور سے ہو سکتی ہے، نہ اجتماعی طور سے ہو سکتی ہے، نہ کھلے طور سے ہو سکتی ہیں اور نہ چھپے طور سے ہو سکتی ہے۔ آج زیادہ تر زنا اور بدکاری کے نقصانات کے سلسلے میں اگر کچھ واویلا ہے، میں واویلا کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو واویلا کرتے تو وہ بھی اس میں سنجیدہ نہیں ہے، جو یہ ملک میں اور معاشرے میں یہ زنا بالجبر کے واقعات ہیں، ریپ کے واقعات ہیں، اور پھر زندہ مار دینے کے اور جلا دینے کے واقعات ہیں، ان واقعات کے پس منظر میں اگر کوئی اسلام کے پردے کی تعلیم کو پیش کرے کہ عورتیں اور مرد آپس میں بے پردہ نہیں رہ سکتے، لڑکے اور لڑکیاں کالج میں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتی، دونوں کی تعلیم الگ الگ ہونی چاہیے، علیحدہ ہونی چاہیے، مرد اپنی نظروں کو نیچی رکھے جب نامحرم سامنے آ جائے، اور عورتیں اپنی نظروں کو نیچی رکھے جب نامحرم مرد سامنے آ جائے، اور نامحرم آپس میں آزادانہ طور سے وہ نہ ملے، میل جول نہ رکھے۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے تو جو لوگ یہ زنا اور ریپ کے واقعات پر واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے روتے ہیں، تو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور الگ الگ اس کو نام دے دیا جاتا ہے۔ اور جو کچھ آج زنا اور بدکاری کے سلسلے میں نفرت ہے، وہ نفرت صرف زبردستی نکاح، زبردستی زنا اور بدکاری کے سلسلے میں ہے۔ اختیاری اور راضی مرضی سے زنا اور بدکاری کو آج بھی معاشرہ برا نہیں سمجھتا، آج بھی حکومت کی نظر میں وہ بری نہیں ہے، بلکہ اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔
نکاح کے سلسلے میں تو کچھ پابندیاں ہیں کہ ابھی تک تو وہ 18 سال 19 سال کی بات تھی، 18 سال 21 سال لڑکے کے لیے، لیکن اب تو بات یہ ہو رہی کہ تمام کے لیے 21 سال کی عمر ضروری قرار دی جائے۔ تو اس عمر سے پہلے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، یہ تو قانونی حیثیت سے، کچھ سیاسی حیثیت سے بات چل رہی ہے، لیکن اس عمر سے کوئی زنا اور بدکاری نہیں کر سکتا۔ 21 سال سے پہلے کوئی لڑکا کوئی لڑکی زنا اور بدکاری ناجائز تعلقات نہیں جوڑ سکتے۔ آج بھی یہ چیز بری نہیں ہے حکومت کی نظر میں اور قانون کی نظر میں۔ تو ظاہر بات ہے جب سیاست کی ایسی سوچ ہے، حکومت کی ایسی سوچ ہے، تو ایسے سیاسی ماحول میں تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی سیاسی سطح سے اور قانونی سطح سے زنا اور بدکاری کے خاتمے کی کوشش ہوں گی۔ زنا اور بدکاری کے خاتمے کی کوشش وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے قوانین سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات اسلام کی جو تعلیمات ہے، وہ تعلیمات پر عمل کرنے سے یہ زنا اور بدکاری کے واقعات رک سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس سلسلے میں اگر سوچتے بھی ہیں تو ان کی نظر صرف سزا پر جاتی ہے، سزا آخری درجے میں ہے، لیکن اس سے پہلے اسلام نے کہ معاشرے میں زنا اور بدکاری کی سوچ اور عمل پروان نہ چڑھے، پرورش نہ پائے، تو اسلام نے ایک معاشرتی نظام دیا ہے، معاشرتی تعلیم جو شرم حیا پر مبنی ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی کی تعلیم، جنسی بے راروی کی تعلیم اور بے راروی کی سوچ معاشرے میں پیدا نہ ہو اور شیطان کو اس سلسلے میں موقع نہ ملے۔ تو اسلام نے جو تدبیریں بتلائی ان میں سے ایک اہم اور بنیادی تدبیر یہ ہے کہ اسلام نے یہ شرم حیا کو ایمان سے جوڑ دیا۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادنی اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، افضل اور اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، آخری شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا، اور شرم حیا بھی ایمان کا ایک اہم اور بنیادی شعبہ ہے۔ گویا کہ ایک مومن بے حیا نہیں ہو سکتا، وہ بے شرم نہیں ہو سکتا، زانی ہونا بدکار ہونا یہ تو بہت آگے کی چیز ہے، بے حیائی کی کوئی سوچ اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جو خطبہ ثانیہ کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کر معلمین نے، مربین نے، مفکرین نے رکھی ہے۔ ہر ہفتہ جو تعلیم دی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اور جو جن 3 گناہوں سے بچنے کی تلقین اور تعلیم ہے ہر خطبے میں، ہر خطبہ ثانیہ میں، ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے فحاشی سے۔ فحاشی میں ہر طرح کی جنسی بے راروی آ جاتی ہے، وہ جنسی بے راروی جس کا تعلق آنکھ سے ہے، آنکھ بھی بے حیا ہوتی ہے، اور پہلے آنکھیں بے حیا ہوتی ہے، وہ بے حیائی جو کانوں سے تعلق رکھتی ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے، وہ بے حیائی جو زبان سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بے حیائی جو ہاتھوں سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بے حیائی جو پیروں سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بے حیائی جو دل سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگ اگر بے حیائی کو غلط سمجھتے ہیں تو صرف وہ بے حیائی جو صرف شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے عوامل کے حوالے سے، زنا کے اعمال کے حوالے سے 7 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ زنا کے سلسلے میں 7 عوامل ہیں، 7 انسانی اعضاء کا اس میں دخل ہے۔ فالعینان تزنیان، اول نمبر پر زنا کے سلسلے میں جو بات رکھی گئی، آنکھیں زنا کرتی ہے، اور زنا عمل
اجتماع ان کا زنا جو تو دیکھنا ہے. زنا ہمن نظر، غیر محرم کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. محرم اور غیر محرم کا اسلام نے فرق کیا ہے. محرم کہتے ہیں ان رشتہ داروں کو جن سے نکاح حرام ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو محرم کہتے ہیں. محرم تو ان کو صرف آپ دیکھ سکتے ہیں دل بھر کے جی بھر کے بھی. وہ خواتین جو محرم میں آتی ہے، مرد ان کو دیکھ سکتے ہیں بے پردہ، اور خواتین کے لیے وہ مرد جو محرم میں آتے ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کو خواتین دیکھ سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھنا اور پھر اس سے اور زیادہ مزے لینا، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، یہ اور زیادہ گناہ کی بات ہے. اور اس کو آنکھوں کے زنا سے تعبیر کیا گیا کہ آنکھیں زنا کرتی ہے، اور آنکھوں کا زنا یہ نامحرم کو دیکھنا ہے. اور کان بھی زنا کرتے ہیں، والاذنان، کان زنا کرتے، زنا الاستماع، اور کانوں کا زنا بے حیائی کی باتوں کو، بے حیائی کے گانوں کو، غزلوں کو سننا ہے. آج زیادہ تر بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے گانے، بے حیائی کی غزلیں اور کلام، شاعروں کا وہ کلام جو فحش پر مبنی ہے، بے حیائی پر مبنی ہے. آج مسلم نوجوان بھی زیادہ مزے لے لے کر انہی شعراء کے کلام کو سنتے ہیں. بلکہ کچھ مشاعروں کی تاریخ اور مشاعروں کا طرز عمل یہ ہے کہ جن مشاعروں میں یہ زیادہ کلام ہوتا ہے تو ایسے مشاعروں کی، ایسے شاعروں کی زیادہ واہ واہ ہوتی ہیں جو کان کا زنا کراتے ہیں اور جو زبان کا زنا کرتے ہیں، مذہبے میں جو زبان کا زنا کرتے ہیں اور دوسروں کو کان کا زنا کرواتے ہیں. تو ایسے کلام کو اور ایسی باتوں کو، ایسے گانوں کو دلچسپی سے سنا جاتا ہے. تو کانوں کا زنا، یہ بے حیائی کی باتیں جتنی بھی ان کی قسمیں ہو سکتی ہے ان کا سننا ہے. اور زبان بھی زنا کرتی ہے، اور زنا الکلام، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں یہ زبان کا زنا ہے. اور ہاتھوں کا زنا البطش، پکڑنا، کسی نامحرم کو چھونا، ہاتھ لگانا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے. پیروں کا زنا بے حیائی کی مجلس کی طرف اپنے آپ کو لے جانا. جہاں پر بے حیائی کی مجلس ہے، زنا اور بدکاری کے لیے جو بھی کوشش کی جاتی ہے پیروں کے ذریعے سے، تو وہ پیروں کا زنا ہے. اور والقلب یتمنا ویعیا، اور دل کا زنا، وہ دل کے اندر آرزو، تمنا، دل کے اندر خواہش، دل میں منصوبے بنانا، زنا اور بدکاری کے منصوبے بنانا، یہ دل کا زنا ہے. اور 7ویں نمبر پر، آخری نمبر پر کہ والفرج یکذب او یصدق، شرمگاہ یا پھر یہ باتوں پر عمل کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، ساتھ دیتی ہے اعضاء کا، یا پھر جھٹلا دیتی ہے. اس لیے زنا کے سلسلے میں قرآن کی جو ہدایت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ زنا مت کرو. زیادہ تر زنا کے حوالے سے قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. تو زنا کے قریب مت جاؤ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جہاں پر زنا ہو رہا ہے تو وہاں مت جاؤ. کوئی زنا کر رہا ہے تو اس کے قریب مت جاؤ. وہاں تو ہدایت ہوگی جہاں تک ہو سکے زنا اور بدکاری کو روکنے کی کوشش کرو، چاہے قریب جا کر ہو یا اور کوئی تدبیر سے ہو. زنا کے قریب مت جاؤ کا مطلب یہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ وہ چیزیں جو زنا کے قریب لے جاتی ہے، وہ طرز عمل جو زنا کے قریب لے جانے والا ہے، بے پردگی کے ساتھ کسی سے ملنا، تنہائی میں نامحرم سے ملنا، بات چیت کرنا، یہ بے حیائی کی باتیں سننا اور کرنا، یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جو زنا کے قریب لے جاتی ہیں. اور زنا کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا کہ وہ چیزیں جو زنا کے قریب لے جاتی ہے، جو زنا میں معین و مددگار بنتی ہے، ایسی چیزوں کو اختیار نہ کرے. تو زنا کے سلسلے میں اسلام نے جو 5 تدبیریں رکھی ہیں، 4 تدبیروں کا تعلق تو عورتوں اور مردوں سے ہے،
صرف ایک تدبیر ایسی ہے کہ جس میں مرد شامل نہیں ہے، وہ ایک کپڑے کا پردہ، اپنے جسموں کو چھپانا جب وہ باہر نکلے، صرف مرد اس سے مستثنا ہے۔ عورتوں کے لیے لازم ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے جسموں کو وہ ڈھانک کر نکلے، چھپا کر نکلے، ضرورت کے مطابق صرف وہ آنکھیں کھلی رکھ سکتی ہے، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ یہ ہدایت میں صرف عورتیں ہے مخاطب، لیکن اس کے علاوہ جو 4 تدبیریں ہیں اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ جو سب سے پہلی تدبیر ہے جو سورہ نور میں بیان کی گئی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یہ کوئی فاسق اور فاجروں کے لیے حکم نہیں ہے، جیسا کہ عام طور سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو متقی، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کو کیا پردے کی ضرورت، اور ہم کو کیا غیر محرموں سے الگ رہنے کی اور ان سے بچنے کی ضرورت، ہمارے اندر خود تقویٰ ہے۔ وہ سورہ احزاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی خطاب کر کے نصیحت کی گئی، وہ امہات المومنین شمار ہوتی ہے، ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور اولین طور پر صحابہ اکرام جن میں حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر فاروق ہے، جو خیر القرون کا دور تھا، لیکن ان میں اس وقت ہدایت دی گئی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حجاب، جب تم امہات المومنین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر کوئی چیز تم مانگو، فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ کتنی سخت ترین ہدایت، جبکہ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے نکاح کرے، اسی مناسبت سے وہ امہات المومنین شمار ہوتی ہے، یعنی ایمان والوں کی مائیں، لیکن ان سے بھی پردے کا حکم دیا گیا اور ان کو بھی ایمان والوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آج جو یہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں وہ غیر اسلامی دعویٰ ہے۔ کچھ تو فخر کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمارے اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ ان کی عورتیں ہم سے پردہ نہیں کرتی۔ بے حیائی کی بات ہے، بے دینی کی بات ہے، بے ایمانی کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی معاشرت سے بڑھ کر ہو گئی یہ معاشرت، کہ فخر کے طور پر یہ تعلقات کی جو قربت ہے، تو اپنے تعلقات کی قربت جتانے کے لیے، بتانے کے لیے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ان کے گھر سے اتنا قریبی تعلق ہے کہ ان کی عورتیں ہم سے کوئی پردہ نہیں کرتی، ہم بھی ان سے کوئی پردہ نہیں کرتے۔ بے ایمانی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، اور جہاں پر اس طرح کی بات یہ بہت فخر کے ساتھ اور برائی نہیں سمجھتے یہ طرز عمل ہے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے، اور بے شمار گھر اس سے برباد ہوئے۔ آپ کی نظروں میں بھی ہوں گے، ہمارے بھی علم میں آتے رہتے ہیں۔ اور آج جو معاشرے میں جو زنا اور بدکاری ہے، تو خود یہ اخبارات کے ذریعے سے، حالات حاضرہ کے ذریعے سے واقف ہیں کہ یہ اس میں آدھے سے زیادہ وہ ریپ کے واقعات، زنا بالجبر کے واقعات بچوں کے ساتھ وہ ہیں کہ جن کا گھر میں آنا پہلے سے آنا جانا تھا، قریب ترین۔ تو اسلام نے کیا جرم کیا؟ پابندی اس نے لگائی کہ صرف محرموں کے ساتھ تم جا سکتے ہو، محرموں کو آنے دے سکتے ہیں، غیر محرموں کا گھروں میں آنا جانا یہ جائز نہیں ہے، غیر اسلامی طرز عمل ہے۔ تو آج بھی یہ اعتراف ہے یہاں کے یہ سرکاری میڈیا کو اور اخبارات کو، جبکہ سب چیزیں اس میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی کم سے کم ان کا احساس ہے کہ زیادہ تر جو یہ ریپ کے واقعات ہیں، زنا کے واقعات ہیں، اس میں بنیادی طور سے 2 تعلقات کہ غیر محرم مرد اور لڑکا اور لڑکی دونوں کے آپس میں تعلقات تھے، ناجائز تعلقات، بے پردگی کے تعلقات، اور پھر وہ تعلقات کی وجہ سے پھر زنا کا واقعہ صادر ہوا اور پھر قتل کا واقعہ گیا۔ اور پھر ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ان کے قریب ترین چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، اسلام نے ان کو غیر محرم قرار دیا، اس لیے ان سے نکاح ہوتا ہے۔ بھائی یہ بولنے کے لیے، قربت کے اظہار کے لیے
لیکن وہ حقیقی جو بھائی کے لیے جو شرائط ہے، ظاہر بات ہے پھوپھی زاد بھائی کے لیے، خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی کے لیے وہ رخصت رعایت تھوڑی ہے، اور اگر وہ رخصت رعایت اگر ہوتی تو پھر ان سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ لیکن جب نکاح جائز ہے پھوپھی زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بہن سے، خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بہن سے، چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن سے، تو گویا کہ وہ غیر محرم ہے، تو ان سے پردہ ضروری ہے، ان سے وہ حجاب ضروری ہے جو اسلام نے رکھا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، کہ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ولا اسم والاسم والبغی بغیر الحق۔ یہ حرام کاموں کی فہرست ہے اس آیت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہود و نصارہ نے وہ ایسی چیزیں جو حلال تھی حرام ٹھہرا لی تھی، اور جو حرام تھی حلال قرار دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کو سنا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کیا چیزیں حرام قرار دی ہے۔ انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے رب نے حرام قرار دیا ہے فواحش کو، بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر میں ہو بے حیائی اور جو باطن میں ہو۔ باطن سے مراد دل کی طرف بھی اشارہ ہے، دماغ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور باطن سے مراد یہ انفرادی اور گھریلو زندگی کی طرف بھی ہے کہ وہ بے حیائیاں جو گھروں میں ہوتی ہے، جن پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے، کہ وہ بے حیائیاں جو اندرونی ہیں، جو باطنی ہیں، اور جو ظاہر ہے، والاسم، اور جو گناہ کے کام اور بغاوت اور سرکشی کے کام، وان تشرک باللہ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک قرار دو۔ تو زنا کے سلسلے میں پہلی تدبیر آنکھوں کی حفاظت سے متعلق، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ یہ آنکھوں کا جو پردہ ہے یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ مردوں کو عورتوں کے ایک اور ہدایت دی گئی جو الگ ہے مردوں سے ہٹ کر، کہ مرد تو کچھ زیب و زینت کے ساتھ وہ باہر نکل سکتے ہیں شرعی حدود میں، لیکن عورتوں کے لیے یہ چیز ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت، مرد اور عورت کی فطرت، نفسیات کچھ اس طرح سے بنائی ہیں کہ ایک دوسرے میں چاہت ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے۔ وہ رغبت اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے رکھی ہے، وہ جائز جنسی ضرورت کے لیے رکھی ہے، وہ نسل کو پروان چڑھانے کے لیے رکھی ہے، وہ جی رشتہ، اس کا غلط استعمال نہ ہو اس لیے پابندیاں لگائی گئی۔ پھر نظر کے سلسلے میں جو ایک اہم ہدایت ہے، یعنی اسلام جو ہے تو یہ عملی دین بھی ہے، کہ چل رہے آپ اچانک نظر پڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئلا عن نظرۃ الفجاۃ، کہ اچانک نظر کے سلسلے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فامرانی ان اصرف بصری۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے کہ میں نے پوچھا کہ قرآن نے تو حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، مرد بھی، مومن مرد اپنی نظروں کو نیچے رکھے، مومن عورتیں اپنی نظروں کو نیچے رکھے، لیکن راستہ ہم چل رہے ہیں کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے اچانک تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فاصرف بصری، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اپنی نظر کو پھیر لے، اپنی نظروں کو نیچی کر لے۔ اور حضرت علی کو آپ نے نصیحت کرتے فرما کہ یا علی لا تتبع النظرۃ والنظرۃ فإن لک الأولیٰ ولیست لک الآخر، اے علی نظر پر نظر مت ڈال، اس لیے کہ پہلی نظر جو اچانک پڑ جاتی ہے وہ تو معافی کے درجے میں ہے، وہ تو درگزر کے درجے میں ہے، لیکن دوسری نظر وہ معافی کے درجے میں نہیں ہے۔ اب اگر ہر مومن اس پر عمل کرے، مرد، ہر مومن، لڑکا مرد اس پر عمل کرے، ہر لڑکی اور ہر خاتون اس پر عمل کرے، تو کہاں بے حیائی کے لیے جگہ رہیں گی؟ نظریں پہلی ملتی ہے، نظروں سے تعلقات پہلے قائم ہوتے ہیں اور پھر وہ تعلقات پھر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اسلام کی جو دوسری ہدایت ہے زنا اور بدکاری کو روکنے کے سلسلے میں اور معاشرے میں شرم حیا کو عام کرنے کے سلسلے میں، اور اس ہدایت کا تعلق ایک حد تک مردوں سے بھی ہے، وہ یہ کہ غیر محرم، نامحرم وہ آپس میں میل جول نہ رکھے بغیر پردے کے، وہ تنہائی میں وہ نہ ملے، وہ الگ اکیلے میں نہ ملے،
اس لیے کہ نہ دو محرم غیر محرم اگر آپس میں ملیں گے تنہائی میں تو شیطان ان کے ذہن اور دماغوں میں برا خیال ڈالے گا. اس لیے اسلام نے سفر کے سلسلے میں بھی جو ہدایت دی خواتین کے لیے وہ محرم کے ساتھ کی ہدایت دی. بغیر محرم کے حج بھی نہیں کر سکتی. حج جیسا دینی سفر، تقوی کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں، دینداری کا سفر، تو حج کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے. اور اخبارات اور یہاں کا یہ میڈیا بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو ریپ کے واقعات ہیں ان میں زیادہ تر وہ خواتین ہیں، وہ لڑکیاں ہیں جو بغیر کسی آدمی کے، بغیر کسی مرد کے گھر کے قریبی رشتہ دار کے سفر کر رہی تھی، گھر سے باہر تھی، گھر سے باہر زندگی گزار رہی تھی، گھر سے باہر آنا جانا تھا، اور پھر یہ جنسی پرستوں نے، درندوں نے نرم نوالا بنایا. تو اسلام نے کیا جرم کیا؟ اسلام نے تو احسان کیا نا عورتوں پر، معاشرے پر احسان کیا نا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے، سفر میں جائے، چاہے بہت زیادہ دور کا سفر ہو یا بہت قریب کا سفر ہو، تو محرم کے ساتھ وہ نکلے. تو بہت سارے جو جنسی خیالات کے ہوتے ہیں تو ایک روک ان پر لگ جاتی ہے کہ اب آسان نہیں ہے اتنا، مرد بھی ساتھ میں، محرم ساتھ میں ہے. تو یہ ہدایت وہ ہیں جو مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ آپس میں وہ بغیر پردے کے وہ نہ ملے، تخلیے میں، تنہائی میں وہ نہ ملے. ایک مثال کے ذریعے سے اسلام میں جو پردے کی اہمیت جو ضروری قرار دی، اور ایک لحاظ سے اور عورتوں اور مردوں کی معاشرت اس نے جو قائم کی دین کے کاموں کے سلسلے میں، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ میں ایک عام فہم مثال کے ذریعے سے اس کو خود بھی سمجھتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور جہاں میں نے پیش کیا تو لوگوں نے تھوڑا ہنسے اس پہ، لیکن اس کو قبول کیا، بات تو بالکل صحیح ہے. تو میرا اس میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو لین کے جو دو وائر کے ذریعے سے لین پیدا ہوتی ہے، ایک اس میں نیوٹرل ہوتا ہے، ایک فیز ہوتا ہے، چاہے کسی میں کم ہو کسی میں زیادہ ہو یا اور بات ہے. لیکن جہاں یہ لین کے لیے، یہ روشنی کے لیے، پنکھا چلانے کے لیے، کولر چلانے کے لیے یہ دو وائر کا ساتھ میں وہاں تک جانا ضروری ہے، تو دونوں کا آپس میں با پردہ ہونا بھی ضروری ہے. اس کو آپ کیا پردے کے نام دیں گے نا، پلاسٹک کا کور لگا ہوا ہے نا، تو ساتھ میں تو ضروری ہے. اسلام یہی چاہتا ہے کہ دینی کاموں میں، معاشرے کے اصلاح کے کاموں میں یہ عورت اور مرد ساتھ میں تو رہے ایک درجے میں، لیکن بیچ میں وہ پلاسٹک کا کور لگا رہے. جس طرح سے لین کے تاروں کو کور لگا ہوا ہوتا ہے پلاسٹک کا کور، تب وہ کام کرتے ہیں. اور جہاں پر وائر کھل گیا تو اخبارات میں ہم بھی پڑھتے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ گھر کو آگ لگ گئی، کارخانے میں آگ لگ گئی، کہتے شارٹ سرکٹ ہو گئے، دونوں تار آپس میں مل گئے. دونوں تاروں کو الگ الگ رہنا چاہیے تھا اور پردے میں رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ دونوں تار آپس میں مل گئے. اس لیے میکینک بڑے کوشش کے ساتھ یہ جو کام کرتے ہیں، جہاں پر ذرا بھی کھلا ہوا ہو تو اس کو ٹیپ لگا کر بند کرتے ہیں، اور انہوں نے بند نہیں کیا تو بعد میں لین وہ آگ لگ جاتی ہے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے. تو یہی معاملہ ہے. عورتیں اور مرد اگر بغیر پردے کے اگر ساتھ میں رہیں گے، معاشرے میں، تعلیم گاہ میں ساتھ میں رہیں گے، اور بھی معاملات میں ساتھ میں رہیں گے، تو شارٹ سرکٹ ہوگا. اور آج پوری دنیا یہ شارٹ سرکٹ سے بھری ہوئی ہے. ملکوں کو آگ لگ گئی، معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے، اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان کو آگ لگی ہوئی ہے. اور جنہوں نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہے، مسلم دور حکومت کی تاریخ پڑھی ہے، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے حکومت کے خاتمے کا ایک سبب یہ بے حیائی اور بدکاری اور زنا کا عمل بھی رہا ہے. محلات میں یہ جو جہاں سے حکومت کرتے ہیں تو بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں انہوں نے یہ شرم حیا کو اہمیت نہیں دی، بے حیائی کو پنپنے دیا. یہ قلعوں میں اور یہ حکومتوں کے دفتروں میں، تو پھر ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئی. تو بے حیائی اور بدکاری سے صرف ایک انسان کی زندگی برباد نہیں ہوتی، معاشرہ برباد ہوتا ہے، ملک برباد ہوتا ہے. پھر اسلام کی جو تعلیم ہے جس کا تعلق وہ پردے سے ہے،
جس میں خواتین شامل ہے، یہ اس کا پردہ، کپڑے کا پردہ، جب باہر نکلے چادر کا پردہ، جو بھی وہ کر سکتی ہے۔ اور اسلام زنا اور بدکاری کو روکنے کے سلسلے میں اسلام کی جو ایک اہم تعلیم ہے وہ ہے نکاح۔ نکاح کو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اب یہ نکاح کے سلسلے میں بھی عورتیں اور مرد دونوں مخاطب ہیں۔ اسلام نے یہ نکاح کو زنا اور بدکاری کے خاتمے کے طور پر بھی پیش کیا، اور افزائش نسل کے طور پر بھی، معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی۔ معاشرے کی اصلاح پورے طور سے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ نکاح کے رشتے کو اور نکاح کے عمل کو بڑھاوا نہ دیا جائے، اور اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور نہ کیا جائے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو۔ ظاہر بات ہے کہ ایک عمر جب ہو گئی، بلوغ کی عمر ہو گئی، جنسی ضرورت اس کو پیش آ گئی، جنسی تقاضا اس کی فطرت میں ہے۔ سمجھداری کی عمر تک تو، شعور کی عمر تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنسی ضرورت نہیں رکھی تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، لیکن جب شعور آ گیا، جب سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت رکھی ہے، فطری ضرورت ہے، کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جن قوموں نے مقابلہ کیا اور نکاح کو انہوں نے اہمیت نہیں دی تو پھر بدکاری میں ان کو مبتلا ہونا پڑا۔ وہ بدکاری جو مردوں کے ساتھ بھی ہوئی اور مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، وہ بدکاری جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اخبارات پڑھنے والے دنیا کی تاریخ اور حالات کے علم رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج عیسائی دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے گرجا گھروں میں یہ ناجائز بچوں کی پیدائش۔ نکاح، پوپوں نے نکاح کو معیوب سمجھ لیا نا، ان کے جو مذہبی لوگ ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، نکاح کی تعلیم اور تلقین ہر شریعت میں رہی ہے، لیکن انہوں نے نکاح کو نیکی اور تقوی کے خلاف سمجھا تو پھر شیطان نے بدکاری میں مبتلا کر دیا، بے حیائی میں مبتلا کر دیا، اور سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ۔ اسلام نے یہ بے حیائی کو ختم کرنے کے سلسلے میں نکاح کی تعلیم اور نکاح کی تحریک کو بڑھاوا دیا کہ جو بھی معاشرے میں ہے جب وہ عمر کو پہنچ جائے تو وہ پہلی فرصت میں نکاح کی فکر کرے، کوشش کرے۔ اور اس سلسلے میں عارضی مرحلے میں وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو، نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد تو ایک عبوری جو مرحلہ ہو سکتا ہے، عارضی ٹیمپرواری، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس پر لازم ہے روزے۔ یہ رمضان کے روزوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ تو ہر ایک پر فرض ہے، وہ شادی شدہ پر بھی فرض ہے، غیر شادی شدہ پر بھی فرض ہے۔ یہ ان نوجوانوں سے متعلق، ان افراد سے متعلق جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئے لیکن کسی وجہ سے ابھی نکاح نہیں کر سک رہے، تو ان کے لیے ہدایت دی گئی کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوافل روزے رکھے۔ یہ روزے رکھنے کا عمل ان کو تقوی کے قریب رکھے گا، ایک تو اللہ کی طرف دھیان لگا رہے گا، اور دوسرے جو کوئی غذا کم ہوں گی تو ظاہر بات ہے کہ جنسی خواہش اور جنسی ضرورت کا ایک تعلق غذاؤں سے بھی ہے، جتنی زیادہ غذائیں ہوں گی تو اتنی زیادہ یہ ضرورت بھی پیدا ہوں گی، زیادہ بڑھیں گی۔ تو ایک تو روزے کے ذریعے سے وہ کھانے کا عمل بھی کم ہوگا، تو قابو کرنے میں اور نکاح کی یہ جنسی خواہش کو دبانے میں مدد ملے گی، اس لیے تلقین کی گئی۔ اور آخری نمبر پر یہ سب تدبیریں ہونے کے بعد بھی اگر معاشرے میں نکاح ہو، معاشرے میں اگر زنا ہو، بدکاری ہو، لیکن اگر یہ 4 تدبیروں پر اگر عمل ہو تو میرا اپنا احساس، یہ آپ بھی احساس کریں گے کہ زنا بہت کم ہوں گے، نہیں کے برابر۔ اور اگر پھر بھی ہو جائے تو اسلام نے ایسے نہیں چھوڑا معاشرے کو۔ جہاں سے یہ سورہ نور شروع ہوتی ہے، سو سورہ نور کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ زنا کی سزا کو بیان کیا ہے، اور اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ سورۃ انزلنا و فرضناها وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ سورۃ انزلنا، یہ وہ سورت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، وہ فرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض قرار دیا۔
بہت کم سورے اس انداز سے شروع ہوتی ہے، لیکن زنا اور بدکاری کی جو مذمت ہے اسلام میں، اور جس کی برائی ہے اور اس کی سزا دینے کی جو اہمیت ہے، تو اس کو واضح کرنے کے لیے اسلام نے یہ صورت کا آغاز جو کیا کہ وہ صورت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا وہ فرض نہ اور اس کو فرض قرار دیا، اور ہم نے اس میں کھلی ہوئی باتیں اور آیتیں نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تاخذکم رأفۃ فی دین اللہ، اور سزا دینے کے سلسلے میں تمہارے اندر کوئی مہربانی کوئی رحم نہیں آنا چاہیے، سب سے بڑا مہربان اللہ ہے۔ اس لیے کہ زنا اور بدکاری کو اگر برداشت کیا گیا، اس پر سزا نہیں جاری کی گئی، تو آج معاشرے کی جو صورتحال ہے، 6 مہینے کی بچیاں، 8 مہینے کی بچیوں کے ساتھ یہ عمل، 10 سال بچیوں کے ساتھ یہ عمل، تو اسلام نے احسان کیا معاشرے پر کہ یہ زنا کی سزا اگر جاری رہیں گی، شادی شدہ اگر زانی ہے تو پھر اس کی سزا حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے، وہ ہے سنگساری، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دینا، پتھروں سے مار کر ہلاک کرنا۔ اسلام نے سزا ایسی رکھی ہے کہ سزا ایک کو دی جائیں گی لیکن ہزاروں لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہوں گی۔ یہ غیر شادی شدہ کی سزا ہے کہ غیر شادی شدہ ہے، لڑکا یا لڑکی، اور زنا اور بدکاری اس نے کیا ہے تو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مرد کو اور 100 کوڑے عورت کو، 100 کوڑے لڑکے کو لڑکی کو، اور کوئی رحم اور مہربانی تم کو نہیں آنا چاہیے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے سلسلے میں۔ اور یہ سزا کو اللہ نے کتنی اہمیت دی، دین اللہ اس کو اللہ نے قرار دیا۔ ولا تاخذکم رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے سلسلے میں یہ سزا کو دین قرار دیا اللہ نے، یہ 100 کوڑے کی سزا کو اللہ نے دین اللہ قرار دیا۔ دین اللہ کے سلسلے میں، اس کے نفاذ کے سلسلے میں کوئی رحم اور مہربانی تم کو نہیں آنا چاہیے اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت کو بھی وہاں حاضر کر لو، ایسے خفیہ طور سے کسی جیل میں کسی مکان میں سزا مت دے دو، چوراہے پر لا کر، تو بالکل دعوے کے ساتھ دلیل کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، زور دے کر کہی جا سکتی ہے کہ صرف یہ عام سزائیں بھی زنا اور بدکاری ریپ کے واقعات کو ختم نہیں کر سکتی، صرف اسلامی سزا ختم کر سکتی ہے، اور سزا کا وہ طریقہ جو اسلامی ہے کہ چوراہے پر لا کر سب کے سامنے لا کر ان کو سزا دی جائے، اور وہ سزا کی زیادہ سے زیادہ تشریح کی جائے تاکہ 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچنا پڑے، بعد میں کسی جنس پرست شخص کو، زنا اور بدکاری کے خیال رکھنے والے شخصوں کو میرا انجام بھی یہی ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے معاشرے میں جب اس طرح کی سزا جب ہوں گی اور اس پر عمل ہوگا تو پھر معاشرے سے زنا اور بدکاری وہ ختم ہوگی۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ زنا اور بدکاری کے خاتمے کے سلسلے میں اسلام نے جو ہدایتیں دی ہے، یہ تو سزا آخری ہے، اور چونکہ اہل حق کے پاس طاقت اور قوت بھی نہیں ہے، یہ سزا ہم نافذ بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے خلافت شرط ہے، لیکن اس سے پہلے جو 4 تدبیریں، وہ 4 تدبیروں پہ تو کم از کم عمل کر سکتے ہیں، اور یہ 4 تدبیروں پر اگر عمل ہو جائے تو آج بھی مسلم معاشرہ وہ زنا اور بدکاری کی سوچ سے وہ پاک ہو سکتا ہے، اور شرم حیا کی تعلیم مسلم معاشرے میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زنا اور بدکاری کے سلسلے میں اسلام کی جو ہدایتیں ہیں ان ہدایت پر عمل کرنے اور جن سے منع کیا گیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔